اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ دجال کی آمد اور مسئلہ فلسطین۔ بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی بہت مبارک ہے کہ تمام انبیاء کرام نے یہاں پر حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی۔ اور اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہیں پر مدفن ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے کیوں تلے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں ایسی کون سی چیز دفن ہے جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سا ایسا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہودی جلد از جلد مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی بار مسجد اقصیٰ کو شہید کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے دور میں جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، اور کیا دجال آنے والا ہے۔ دوستو، ان سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے درمیان بہت عزت و احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور معراج کا سفر شروع کیا۔ اور یہودیوں کے لیے یہ مقام اس لیے بھی افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تھی، جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت میں اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی اس طرح تعمیر ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو جب ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا اس کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے اور مختلف انبیاء کرام کے استعمال کی چیزیں موجود تھیں۔ کیونکہ اس صندوق کے اندر مختلف انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اس لیے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا، اور تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل المسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم پر اپنا دردناک عذاب عطا کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت پورے شہر کے اندر قتل و غارت شروع ہو گئی اور تمام یہودیوں کو قتل عام کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت نصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی، لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی جو تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا
اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی، اور روایت میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں دفن کروا دیا تھا، اور بعض روایت کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یروشلم میں یہودی دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بدبخت قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور بعض اللہ کو اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر پھر اللہ تعالیٰ کا غضبناک عذاب نازل ہوا، اور ایک ظالم اور جابر بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کیا، اور جو یہودی اس قتل و غارت سے بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب عرب میں اسلام داخل ہوا اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا، اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے رہے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا، اور بالآخر جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو 19ویں صدی کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ سے شہر یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ دوستو، آج یہ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ پیارے دوستو، آج جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں کہ جس میں قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی کیونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہٰذا دجال کی آمد سے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس دنیا میں دجال کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم یہودی قوم ہے، اور یہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو آج یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ جتنا ہو سکے اس واقعے کو شیئر کریں تاکہ ہم سب کو فلسطین کے بارے میں نالج ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔